अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे क्योंकि आजकल मौसम बड़ा अच्छा जा रहा है। तो मैं हूं महविश कमास ख़ान और आज हम एक और वीडियो लाए हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे परवेज़ खटक साहब की जो नई पार्टी है उसके क़याम पे। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि परवेज़ खटक साहब ने जिस तरह की पार्टी का नाम रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, तो ये सुनकर बड़ी हंसी आई बहुत से लोगों को। और इस पे बड़े मीम्स बने और मीम्स ये थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। पहले हमने देखा कि जहांगीर तरीन साहब और अलीम ख़ान साहब की जो पार्टी आई, खैर वो काफ़ी पहले से इमरान ख़ान से अलहदा हो चुके थे, उनका एक अलग ग्रुप बन गया था। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 9 मई को जो वाक़यात हुए और फिर इसके बाद जिस तरह उन सब को हिरासत में लिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और फिर उसके बाद पाकिस्तान जो जहांगीर तरीन साहब की जो पार्टी है यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में उन सब ने शमूलियत कर ली और ये समझा गया कि ये एक नई पार्टी होगी। लेकिन वो जो गुब्बारा था उसमें उस तरह जोर नहीं था, वो गुब्बारा आते साथ ही पट गया। लेकिन फिर भी उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान हर तरह मुमकिन कोशिश करेगा कि इस दफ़ा अगर इलेक्शन हुए इस साल तो वो 10 से 15 सीटें जीतने की भरपूर कोशिश करेगा। ठीक है, जिस तरह MQM जो हमारे चौधरी साहब की जो जमात है काफ लीग, उन्होंने वो भी इस तरह करते 10 से 15 सीट्स जीत जाते हैं और फिर उसके बाद अपनी मनमानी लगाए रखते हैं कि हमें हुकूमत में अगर लाना है तो ये चीज़ें चाहिए होगी। तो एक सीन था, एक प्लानिंग इस तरह बनाई गई कि अब अगर हम आ भी गए तो हमारे पास 100 लोग से ज़्यादा लोग जो है वो पार्टी में शामिल है और हमारी कोशिश ये होगी। तो बैक हम वापस आते हैं परवेज़ खटक साहब की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की। यहाँ आपने देखा कि किस तरह एक शादी हाल में पेशावर के वहाँ पर एक मीटिंग हुई। पहले तो ये कहा जा रहा था कि मीडिया को बुलाया जाएगा, ये बातें काफ़ी दिनों से आ रही थी कि परवेज़ खटक साहब जो है अपनी पार्टी बना रहे। और क्योंकि हमने देखा कि वो मीटिंग्स कर रहे थे, उनके बेटे जो है इसहाक खटक वो बार बार वीडियोस शेयर करते थे कि कभी एक से मुलाकात हो रही, कभी दूसरे से मुलाकात हो रही। लेकिन उस मुलाकात में हमने ये देखा कि कभी भी उन वीडियोज़ में बड़े बंदे से कभी मुलाकात नहीं हुई। MPAs या जो मोहल्ले के गली के जो लोग पॉलिटिशियंस ख़ुद को कहते हैं उनसे ही मुलाकात हुई, इसके अलावा कोई बड़े आदमी से मुलाकात नहीं हुई। तो ये ज़ाहिर किया जाता है कि शायद परवेज़ खटक अब देख रहे अपने लिए कई तरीके से ग्रीन सिग्नल कि वो पार्टी से तो अलग हो गए थे, क्योंकि इमरान ख़ान जिस तरह उनके बयानात आ रहे थे और ये बातें आ रही थी कि परवेज़ खटक अलग पार्टी बना रहे, तब इमरान ख़ान ने उनको नोटिस भेजा और कहा कि अपनी पोजीशन आप वाज़ेह करें कि भाई आप कहाँ पर हैं। और फिर उसके बाद बाय बाय कह दिया था। लेकिन पार्टी जिस तरह बनी और परवेज़ खटक ने कहा कि मेरे साथ 57 लोग हैं, लेकिन जो पार्टी किस तरह बनी उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि वो पार्टी सीन क्या था। कि पहले तो मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं गई, पुलिस की हर जगह पे क्या पूरे शादी हॉल को कवर किया गया था, किसी मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं थी। और फिर जो मीडिया वीडियोस बना रहे थे उनको भी वीडियोस बनाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन ये सीन चलता रहा। फिर ये था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। फिर ये कहा गया कि व्हाट्सएप के थ्रू या इधर उधर जो है वो आपको टिकट्स आ जाएंगे। तो ये सब कुछ हुआ। जहांगीर तरीन अलीम ख़ान साहब के बाद परवेज़ खटक साहब की पार्टी भी आ गई। ये समझा जा रहा था और कि इमरान ख़ान की जो पार्टी है जो पोजीशन है उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि इमरान ख़ान की जो पोजीशन है वो सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में है। और तो ये एक दो पार्टीज़ बनाई गई कि किसी ना किसी तरीके से इमरान ख़ान की जो पोजीशन है हम उसको छोड़ देंगे। तो क्या सवाल ये होता है, तो क्या ये दोनों पार्टीज़ कामयाब हुई या नहीं? क्या लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया या नहीं? जिस तरह हमने इस्तेहकाम पाकिस्तान का हाल देखा, और लेकिन नो डाउट इस्तेहकाम पाकिस्तान ने बहुत ही बड़े लोगों को अपने साथ मिलाया, जिसमें आमिर कियानी साहब का नाम है, इमरान इस्माइल साहब का नाम है, फवाद चौधरी का नाम है। तो बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने अपने साथ मिलाया। अब देखते हैं कि आगे इलेक्शन में क्या होता है। लेकिन परवेज़ खटक साहब का हम देखें तो जो एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको सिर्फ साथ मिलाया, एक दो
تھوڑے سے بڑے نام تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. لیکن جو بھی تھا یہ ظاہر کیا جاتا کہ یہ شاید خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے اس کو توڑ دے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. اور خیبر پختونخوا کی جو یوتھ ہے، یوتھ کیا ہر کوئی ہنس رہا تھا خیبر پختونخوا میں جو رہنے والے ہیں کہ یہ پرویز خٹک نے کیا کر دیا. اسپیشلی نوشہرہ جو کہ پرویز خٹک کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ پرویز خٹک کا تعلق نوشہرہ سے ہے اور وہاں سے ہی وہ جیتے ہیں اور سیاست میں آئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں آگے بڑھے ہیں نوشہرہ سے ہی. اور جب پارٹی کا یہ قیام ہوا تو نوشہرہ سے ہی ایک جلوس نکلا اور کہا کہ پرویز خٹک کا ساتھ ہم کبھی نہیں دیں گے، کیونکہ یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ٹکٹ ان کی وجہ سے مل رہا ہے، ٹکٹ جو ملا ہے یا ووٹ جو ہے وہ ان کی وجہ سے مل رہا ہے. لیکن اصل جو حقیقت ہوتی ہے وہ ایک لیڈر کی وجہ سے اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ ملتا ہے. اب نو ڈاؤٹ شہباز شریف بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جس طرح حالات 1 سال انہوں نے کام کیا، 1 سال پرائم منسٹر رہے. لیکن اب بھی اگر آپ پوچھیں تو نون لیگ نواز شریف صاحب کے نعرے لگاتے ہیں. اب بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ اگلا وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ 4تھی بار بھی نواز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بنیں گے. اگر ہم پیپلز پارٹی میں دیکھیں تو اب بھی بھٹو صاحب کا نام لیا جاتا ہے، اب بھی ٹھیک ہے، بینظیر صاحب کا نام لیا جاتا ہے. بلاول ایک ینگ کینڈیڈیٹ ہے تو ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آئے گا. تو کینڈیڈیٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ شاید ہوگا ان کا کہیں نہ کہیں رول کمانڈ، لیکن جو لیڈر ہوتا ہے چاہے وہ عمران خان ہو، نواز شریف ہو، بلاول یا بھٹو صاحب ہو، جو بھی ہو، ان کی وجہ سے ان کے کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ ووٹ ملتا ہے. تو یہ آپ کو یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے. لیکن خیر جو بھی ہے، پرویز خٹک نے پھر پریس کانفرنس کی چھوٹی سی اب اس میں ہی بیٹھ کر اور کہا کہ ہم نے خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کا خاتمہ کر دیا. تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ خاتمہ تب ہوتا ہے جب ووٹرز پیچھے ہو جائیں. لیکن جس طرح جو حالات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ووٹرز کی کوئی اہمیت ہے. لیکن میں اگر گراؤنڈ ریالٹی کی بات کروں اور خاص کر نوشہرہ میں رہنے والوں کی بات کروں تو جتنے بھی سپورٹرز تھے پرویز خٹک صاحب کی گن گاتے تھے وہ پیچھے ہو گئے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پرویز خٹک صاحب اگر عمران خان صاحب کے نہ ہوئے، اگر ان کے ساتھ نہ ہوئے تو پھر عوام کے کیا ہوں گے، ہمارے کیا ہوں گے. لیکن خیر پاکستان تحریک انصاف کی جو 3rd کاپی ہے، میں تو اسے 3rd کاپی کہوں گی کیونکہ 2nd کاپی تو استحکام پاکستان ہے، اور 3rd کاپی جو پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارلیمنٹیرینز ہے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں تک جاتی ہے. اس میں اگر جیتیں گی بھی تو شاید پرویز خٹک صاحب اپنے حلقے نوشہرہ میں جیت جائے، یا مجھے نہیں لگتا، کیونکہ ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ عمران خان کی وجہ سے بنے. یہ پرویز خٹک صاحب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. لیکن اگر پرویز خٹک صاحب پہ کسی کا ہاتھ رہا تو شاید وہ جیت جائے. لیکن باقی لوگ جو ہے، اور خاص محمود خان صاحب جو ہے، جو ان کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، جو کہ ایکس چیف منسٹر بھی رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، تو شاید وہ بھی جیت جائے. لیکن جو حالات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ 2nd 3rd کاپی جو ہے پارلیمنٹیرینز، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز، یہ آگے بڑھ پائے گی، کامیاب ہو پائے گی. تو یہ نہیں ہے. لیکن اندر کی خبر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پرویز خٹک صاحب کو وعدہ کیا گیا ہے کہ آپ کو اگلا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنائیں گے اگر آپ نے زیادہ لوگ اکٹھے کیے. تو 57 پرویز خٹک صاحب کہہ رہے کہ میرے ساتھ 57 لوگ کھڑے ہیں. جیسے ہی یہ اعلان ہوا 57 لوگوں کا، اس میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی ہم تو پرویز خٹک صاحب کے کھڑے ہی نہیں تھے. اس میں سے کچھ لوگ تو وہاں پر موجود بھی نہیں تھے جن کا نام لیا گیا. اس میں سے چند لوگ ایسا تھے جن کو رات کو ہی اریسٹ کیا گیا تھا اور صبح جیل سے پرویز خٹک صاحب کی شادی ہال میں بٹھا دیا تھا. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ جیل میں آلریڈی تھے اور ان کو وہاں جیل سے نکال کر پرویز خٹک صاحب کی جو گیدرنگ تھی شادی ہال میں، وہاں پر ان کو بٹھا دیا گیا تھا. تو ایک طریقے سے پارٹی بنانے کی کوشش کی گئی. لیکن شرم کی بات میں یہ کہوں گی کہ پہلے تو آپ نے جس طرح یہ نام چنا ہے کاپی کر کے، یہ غلط ہے. دوسری بات کہ اگر آپ نے پارٹی بنا بھی لی تو کم از کم ان لوگوں کو اپنے اس میں تو لے رہے کہ بھائی وہ اناؤنسمنٹ کے بعد ہی کہے کہ ہم تو پرویز خٹک صاحب کے نہیں ہیں.
ان کے ساتھ شامل ہی نہیں ہے، اور یا کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم اس کا حصہ ہی نہیں ہے، تو کم از کم اپنے لوگوں کو ایک اس میں تو لے کہ لوپ میں تو لے کہ ہاں یہ میرے ساتھ ہے، جس طرح استحکام پاکستان نے کیا۔ 100 لوگوں کا انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے لوگوں کے نام شامل تھے، اور وہ اب بھی استحکام پاکستان کے موجود ہیں، نو ڈاؤٹ۔ اس میں سے بڑے لوگوں نے عہدہ لینے سے انکار کیا، جس میں فواد چودھری صاحب بھی ہے، لیکن وہ اب بھی استحکام پاکستان کا حصہ سمجھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پھر میں آؤں پرویز خٹک صاحب کی خیبر پختونخوا میں، تو مجھے نہیں لگتا کہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ ان کو کبھی سپورٹ کریں گے، کبھی نہیں۔ جو یوتھ ہے وہ کبھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات، جیسے ہی پرویز خٹک صاحب جو کہ عمران خان کے گن گا رہے تھے اور یہ کہتے تھے کہ عمران خان کو کسی کا باپ بھی گرفتار نہیں کر سکتا، اور وہ بھی آج پریس کانفرنس کرنے لگے اور کہہ رہے کہ عمران خان کی پالیسیز صحیح نہیں تھی، عمران خان اپنی پالیسیز کی خراب پالیسیز کی وجہ سے اس حال میں ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کو بار بار الیکشنز کی آفر کی گئی، تو عمران خان سے پوچھا جائے کہ عمران خان نے الیکشنز کرانے کے آفر جو ہے وہ ایکسیپٹ کیوں نہیں کی۔ تو مجھے اس بات کی حیرت نہیں ہے کہ عمران خان تو چیخ رہے، بار بار کہہ رہے کہ الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ، لیکن پرویز خٹک صاحب کہتے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے، وہ تو الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو آئی ڈونٹ نو کیا سین ہو رہا ہے، لیکن خیر جس طرح پرویز خٹک صاحب نے پارٹی کا نام چوری کر کے اپنا پارلیمنٹیرینز لگا لیا، 3rd کاپی بنا رہی، اور پھر اس کے بعد لوگ جو ان سے الگ ہوئے وہ بھی فلاپ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پرویز خٹک کا جو آئیڈیا تھا یہ فلاپ ہو گیا، اور ہاں انہوں نے یہ بھی کہا ہے پارٹی کے لوگوں سے کہ عمران خان کی ساری پالیسیاں خراب تھی اور وہ اپنی پالیسیز کی وجہ سے ہی ڈوبے، اور ہم نے بڑا ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ پرویز خٹک صاحب نے یہ بھی کیا کہ وہ لوگ جو کہ چھپے ہوئے تھے اور پرویز خٹک صاحب کو پتہ تھا، تو وہ گئے اور انہوں نے ان لوگوں کی نشاندہی کی کہ یہ ادھر ہے یہ ادھر ہے، اس کو میں پارٹی میں لاؤ۔ تو اس طرح بھی کچھ گیدرنگ میں جو ہے تھوڑا سا اضافہ کیا گیا، لیکن جس طرح ہم نے پکچرز دیکھی، ویڈیوز دیکھی، کہیں بھی 57 لوگ نظر نہیں آئے پرویز خٹک صاحب۔ یہ آپ کی جو کاؤنٹنگ ہے یہ غلط ہے، اور 30-35 لوگ ہی ہوں گے، اور بس اتنا۔ لیکن خیر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، پر ایک گراؤنڈ ریالٹی میں آپ کو تھوڑی سی بتا رہی ہوں کہ کے پی کے میں جو پرویز خٹک کا ہولڈ سمجھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ پرویز خٹک کا ہولڈ کے پی کے میں بہت زیادہ ہے اور بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے، اب تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ میں ایسے بہت سے ینگسٹرز کو جانتی ہوں جو کہ عمران خان کو بہت سپورٹ کرنے والے تھے اور پرویز خٹک صاحب کو بھی بہت سپورٹ کرتے تھے، لیکن جس طرح جب پرویز خٹک صاحب نے ایک نئی پارٹی کا اعلان کیا، وہ لوگ سائڈ